الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والے لوگو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں لوٹا دیں گے، اور تم کفر کس طرح کر سکتے ہو جبکہ تم خود اللہ تعالیٰ کی یاد پڑھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تم میں موجود ہے، اور جو شخص مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کو پکڑے رکھے تو اسے ضرور صراط مستقیم تک ہدایت فرمائی جائے گی۔ اے ایمان والے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں۔ اس سے پہلے آپ سے بات ہو چکی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو اس وقت وہاں اہل کتاب موجود تھے جو اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے، اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ اوس اور خزرج تھے جو مشرکین تھے۔ اہل کتاب ان لوگوں پر چھائے ہوئے تھے، اور یہ اگرچہ ان کے مذہب پر نہیں تھے لیکن پھر بھی ان کی عزت و احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو وہ یہ منت مانتے تھے کہ اگر ہمارا لڑکا ہوا تو ہم اسے یہودی بنائیں گے۔ تجارت کے میدان میں بھی انہی لوگوں کا تسلط تھا، زراعت کے میدان میں بھی انہی لوگوں کا تسلط تھا۔ یہ بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے اور عرصہ سے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان کے یہاں آباد ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے رسولوں نے اور ان کے نبیوں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا ہے، جو سارے انبیاء کا سردار ہوگا، شاف محشر ہوگا، اس کی بیس اور قیام میں ہجرت کے بعد ایسی وادی میں ہوگا جس کے چاروں طرف نخلستان ہوگا اور ایک سڑی ہوئی اور جلی ہوئی وادی ہوگی۔ یہ لوگ ایسے مقام کو تلاش کر کے یہاں پہنچے تھے جس کا نام یثرب تھا، اور بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم فرمانے پر مدینہ پاک رکھ دیا گیا۔ یہاں یہ اسی تمنا سے اور اسی امید سے صدیوں سے رہ رہے تھے، پشتہ پشت سے انتظار کر رہے تھے، اور صرف انتظار ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ تبلیغ کرتے تھے، گلی گلی کوچے کوچے میں لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ شرک چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کا دین اختیار کرو۔ اس طرح آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آنے والا ہے، ہم تم لوگوں کو تیار کر رہے ہیں تاکہ ان کے جھنڈے تلے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ بعض تو یہاں تک تھے کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی، یعنی دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے تھے، روزے رکھتے تھے، لباس صرف ایک ہی کمبل اپنے اوپر لپٹا ہوا جنگل میں زندگی گزارتے تھے۔ ایسی حالت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان ساری نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے جو ان اہل کتاب کی کتابوں میں موجود تھیں اور جن سے وہ بخوبی باخبر تھے اور جس کی وہ باقاعدہ تعلیم و تبلیغ کر رہے تھے، تو انہوں نے بجائے سر تسلیم خم کرنے کے، کتاب حاصل کرنے کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے انکار کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانے کے ساتھ ساتھ شیطان نے ان کے قلوب پر تسلط جما لیا تھا، اور نفس پرستی میں، اپنی نفسانی خواہشات میں اس قدر مستغرق تھے کہ دین الہی میں بہت بڑی تبدیلی کرتے تھے۔ وہ اس بات پر بھی فخر کر رہے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، اور اس بات پر بھی فخر کر رہے تھے کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں، اس بات پر بھی فخر کر رہے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں اور ہم بڑے عابد اور بڑے ساجد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ وہ عزت و احترام جو لوگ تمہارا کرتے تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریں گے، کیونکہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے رسول آ گئے ہیں، تو اب تو کوئی ان سے زیادہ قابل احترام نہیں ہے۔
ہر ایک کی توجہ اس طرف ہو جائے گی۔ اور دوسری یہ بات کہ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے کیوں تشریف لائے، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے۔ اس طرح ہمیشہ سے جو بنی اسرائیل کی عزت بنی ہوئی تھی اب اس پر بنی اسماعیل چھا جائیں گے۔ اور تیسری یہ بات تھی کہ وہ لوگ اپنے دین میں تحریف کر چکے تھے، اس کے ظاہر ہونے کا ان کو خطرہ تھا کہ اب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اپنے دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کو غلط کتابی علم بتاتے رہے، اور جو کتاب میں موجود نہیں اس کے متعلق ان کو بتاتے رہے اور غلط دین سکھاتے رہے۔ یہ ایسی وجوہات تھیں جنہوں نے ان اہل کتاب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے محروم کر دیا۔ دراصل بات یہ تھی کہ اگر وہ صدق کے دل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک بار بھی دیکھتے تو پھر ان کے سینے صاف ہو جاتے اور وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جاتے، تو یہ دنیاوی خواہشات ان پر غالب نہ رہتی اور شیطان کا تسلط ان پر قائم نہ رہتا، لیکن وہ اپنی نفسانی خواہشات لے کر ہی حاضر ہوئے، اور اس طرح وہ اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہے۔ ایسی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو تبلیغ فرمائی کہ اہل کتاب تم کیوں اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں پر انکار کرتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ چکے ہو، تم اپنی کتابوں کو پڑھ کر دیکھو، اپنے نبی کی وصیتوں کو یاد کر کے دیکھو، کیا وہ ساری نشانیاں میں تمہارے سامنے نہیں لایا ہوں، اور پھر تم اس میں نقص تلاش کرتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو اور خود بھی گمراہ ہوتے ہو۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تبلیغ کی تو ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا، اس لیے کہ یہ سب حقیقت تھی اور وہی چیز انہیں بتائی جا رہی تھی جس کی وہ تبلیغ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے پھر ایک غلط اعتراض کر دیا جس کا ذکر پچھلی دفعہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ وہی دین ابراہیمی ہے کہ جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی کھانے کی چیزیں حلال کر دی ہیں، حالانکہ دین ابراہیمی میں یہ چیزیں حرام تھیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو بتاؤ کہ دین ابراہیمی میں یہ تمام چیزیں حلال تھیں، صرف اونٹ کا گوشت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اس لیے بند کیا تھا کہ وہ بیمار تھے اور انہوں نے منت مانی تھی، اور بعد میں جو چیزیں تمہارے پر حرام ہوئیں وہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے بطور سزا منع کی گئی، مثلا کئی قسم کی چربیاں اور دوسری چیزیں۔ پھر ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا کیونکہ یہ حقیقت تھی اور ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ تو دوسرا انہوں نے جو اعتراض کیا وہ یہ تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھنی شروع کی، حالانکہ یہ بیت المقدس نبیوں کا مدفن اور مقام ہجرت تھا اور یہی قبلہ اول ہے۔ اس پر بھی حکم ہوا کہ یہ بات بھی غلط ہے، تم دیکھ لو کہ کھلی نشانیاں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلا قبلہ بنایا جس کی تعمیر کی وہ یہ کعبہ تھا، اور اس وقت انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ وہی کعبہ ہے جس کو حضرت آدم کے زمانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نشاندہی کی اور بنایا گیا تھا، اور پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اس کو بنایا، اور اس کے ثبوت کے لیے دیکھو کہ مقام ابراہیم موجود ہے، تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان اس پتھر پر موجود ہیں، وہ پتھر موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی، اور باقی کھلی نشانیاں جو کہ امن کی نشانیاں ہیں کہ یہاں جو بھی داخل ہوتا ہے وہ امن میں رہتا ہے۔ اور پھر حج کے سارے مناسک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے وہ دیکھو، اور حج جو تمام انبیاء علیہ السلام کرتے رہے اور وہ اسی کعبہ کا کرتے رہے، اس پر بھی ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا، اور اب ان کے پاس اعتراض ہی کوئی نہ رہا، لیکن وہ پھر ایمان نہ لائے، اس لیے کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ان کے سینے سیاہ ہو چکے تھے
ان کے سینوں کی حالت اس طرح تھی کہ جس طرح چکنے پتھر یا الٹے برتن جس میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، جو اچھی چیز ہے وہ انہیں قبول نہ تھی اور وہ ہمیشہ برائی کو قبول کرنے والے لوگ تھے۔ ایسی حالت میں ایک تو وہ اس نعمت اور رحمت سے محروم ہوئے، اور صرف انہوں نے انکار ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی کہ ہر طریقہ سے ان لوگوں کو بھی گمراہ کریں جو ایمان لے آئے اور جو خوش بخت ہیں۔ تو اس پر یہ ارشاد الہی نازل ہوا، جس ایک بار یہودیوں میں سے ایک بوڑھا آدمی شاذ بن قیس جو اسلام کا سخت دشمن تھا وہ گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج دو قبیلے جو پہلے مشرک تھے اور ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، جن سے یہی اہل یہود فائدہ اٹھاتے رہے تھے، وہ آپس میں بیٹھے ہوئے بڑی محبت اور پیار سے باتیں کر رہے تھے، کیونکہ یہ امن، یہ پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم فرمانے سے انہیں حاصل ہوا تھا۔ تو اس کو سخت دکھ ہوا کہ جب تک یہ لوگ آپس میں اتفاق اتحاد رکھتے ہیں اس وقت تک ہم ان پر پھر تسلط حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں تو شکست ہوگی اور مصیبت کا سامنا ہوگا۔ ہم ایسی صورت میں یہاں باعزت رہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں قومیں آپس میں اس طرح لڑتی رہیں جس طرح گزشتہ ایام میں لڑتی رہی۔ اس دکھ میں جب وہ واپس گیا تو اس نے ایک جوان کو تیار کیا اور کہا کہ جاؤ، جو لوگ آپس میں خوش اور محبت سے باتیں کر رہے ہیں ان پر جا کر تم وہ اشعار پڑھنے شروع کر دو جن میں جنگ لباق کا ذکر ہے، جو 100 سال پہلے اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی اور جس میں ہزاروں لوگ قتل ہو گئے تھے، اور اوس نے خزرج پر تسلط اور فتح حاصل کر لی تھی۔ اس جوان نے جا کر اس محفل میں وہ اشعار پڑھنے شروع کیے، تو جو لوگ اس میں اوس اور خزرج کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے اپنے پرانے مقتول باپ دادا یاد آ گئے، اپنی شکست و فتح یاد آ گئی، اور ایک دم ان کا خون جوش میں آ گیا اور ایک دوسرے سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ گھر جا کر ہتھیار لے آئے، تلواریں نکال لیں، اور بالکل قریب تھا کہ وہ کٹ مرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی نے جا کر عرض کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور آ کر میدان میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ عجیب بات ہے، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور پھر بھی تم جہالت کے کام کرتے ہو، تم ایمان لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد پڑھتے ہو، اور اس کے بعد پھر حسد، بغض اور پرانی باتیں شروع کر دی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور رحمت کی نظر سے وہ لوگ ایک دم شرمندہ ہوئے اور انہوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، ہتھیار پھینک دیے اور ایک دوسرے سے وہ گلے ملنا شروع ہو گئے، اور اس طرح وہ جنگ ختم ہو گئی اور وہی محبت پیار ان میں دوبارہ موزن ہو گیا۔ تو اس وقت یہ ارشاد پاک، یہ حکم نازل ہوا کہ دیکھو تم ان لوگوں کی تابع داری مت کرو، یہ لوگ دشمن ہیں، اسلام کا جو دشمن ہے یا تھا، لیکن اس کے تحت قیامت تک کے لیے موزن ہو گیا۔ تو اس وقت یہ ارشاد پاک، یہ حکم نازل ہوا کہ دیکھو کہ تم ان لوگوں کی تابع داری مت کرو، یہ لوگ دشمن ہیں، اسلام کا جو دشمن ہے یا تھا، لیکن اس حکم کے تحت قیامت تک کے لیے ہے کہ اسلام کے دشمن ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو اور وہ آپس میں کٹ مرے اور اس طرح ختم ہو۔ تو اے مسلمانوں، اے ایمان والے لوگوں، ہوشیار ہو جاؤ ان لوگوں سے اور ان کی باتوں کی طرف کبھی توجہ مت دینا۔ اگر ان لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ دو گے تو یہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے، یہ تو تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، تمہاری تباہی چاہتے ہیں، اس لیے خبردار جو ان کی بات مانو، تم اس طرف توجہ رکھو جو نعمتیں تم کو عطا کی گئی ہیں، یہ قرآن پاک جس میں احکام الہی ہیں، اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے اندر موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اور قرآن پاک کی تلاوت کی موجودگی میں
تمہیں ان لوگوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ تمہیں قرآن پاک کے احکام کی طرف اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور اطاعت کرنی چاہیے، اور یہ چیز تمہیں صراط مستقیم پر قائم رکھے گی اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، اور جب بھی تم نے اسے چھوڑا اور ان لوگوں کی طرف توجہ کی تو وہ تمہیں تباہی و بربادی کی طرف لے جائیں گے۔ اور یہ حکم ہوا کہ اے ایمان والے لوگو، اگر تم تقوی اختیار کر چکے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہو، اگر تم مان چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مالک و خالق ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے، تو تمہیں عمل بھی اس طرح کرنا چاہیے کہ تمہارے ہر عمل سے یہ ظاہر ہو کہ تمہیں اس بات پر یقین اور اعتبار ہے۔ تمہیں اپنے ایمان میں ڈاما ڈول نہیں ہونا چاہیے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی کیا خیال اور کبھی کیا خیال، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف خیال، کبھی دنیا کی طرف خیال، کبھی اللہ تعالیٰ کا خوف اور کبھی دنیا کا خوف، کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کبھی دنیا کی محبت۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ جس طرح حق ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ یقین رکھنا چاہیے کہ ایک پتا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ساری کائنات بنائی، اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایسا ایمان رکھنا حق ہے، یہی صحیح طریقہ ہے اور یہی صحیح تقوی ہے۔ اس طریقہ پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑی نعمتیں بنائی ہوئی ہیں، اس لیے اسی عقیدہ پر مرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی میں یہ عقیدے رکھتے رکھتے تم گمراہ ہو جاؤ اور مرتے وقت تمہارا عقیدہ غلط ہو اور تم جہنم میں چلے جاؤ اور دنیا کی تمہاری ساری عبادت بھی ضائع ہو جائے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں جو ہمارے لیے نشان راہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ شیطان اور شیطان کے پیروکار ہمیشہ اسلام کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ دشمنی اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح ہم ان مومنین کو ذلیل و خوار کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم کریں، اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کریں۔ دوسری یہ بات کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب مضبوطی سے پکڑتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے، ان پر شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کا تسلط کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نسبت ہے وہ انسان کے دل و دماغ کو منور کر دیتی ہے اور برائی اور اچھائی میں تمیز اسے عطا کرتی ہے، اور سامنے وہ دیکھتا ہے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے اور کون سا ٹیڑھا راستہ ہے، کون سا راستہ اللہ تعالیٰ کی رضا والا ہے اور کون سا راستہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والا ہے۔ اس روشنی میں اسے صاف نظر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس کی مددگار ہوتی ہے کہ ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کی یاد اسے سنبھالتی ہے، اسے سہارا دیتی ہے، اور یہی ایک سہارا ہے دنیا میں کہ جو انسان کو ہر مصیبت اور تکلیف مشکل سے بچا کر کے عافیت اور آشتی میں رکھتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ سلامتی ایمان سے زندگی گزارنے کے لیے یہ دو چیزیں نہایت ضروری ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی یاد اور دوسری نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے جو لوگ بھی یہاں مختلف حاجات لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا راستہ سیکھنے کے لیے یا دنیاوی افات سے بچنے کے لیے، انہیں یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ تم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو تاکہ تمہارے دل دماغ منور ہو جائیں، اور نسبت رسولی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کرو کہ تم پر شیطان کا تسلط اور نفس کا غلبہ نہ رہے، اور اس سیاہی جو تمہارے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہو جائے۔ یہ محفل اسی غرض و غایت کے لیے ہے کہ ایسے لوگ جو یہ تمنا لے کر آتے ہیں اور یہی مطلب رکھتے ہیں، وہ یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے
پاک ہو جائیں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دل و دماغ منور ہو جائیں، اور اس طرح دونوں جہانوں کے غموں سے وہ نجات حاصل کر کے دونوں جہانوں کی خوشیاں لے کر یہاں سے لوٹیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔